بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بلال ڈار. ناظرین، آج ہمارے ساتھ بلوچستان کی ایک اہم شخصیت موجود ہے جنہوں نے بلوچستان کے اندر اور لندن میں دونوں جگہ بیٹھ کے سیاست کو جاری رکھا ہے. حلیم ترین صاحب بلوچستان حکومت کے سابق ایڈوائزر رہے ہیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ اور IGI کے بلوچستان میں سیکرٹری انفارمیشن بھی رہے ہیں اور طویل عرصہ سے سیاست کر رہے ہیں. علیم ترین صاحب کے پاس نہ صرف بلوچستان سے جانے والی لندن میں شخصیات ملاقاتیں کرتی ہیں سیاسی، بلکہ جو وہاں ناراض کچھ افراد بیٹھے ہیں ان سے بھی ان کے گہرے مراسم ہیں. مثال کے طور پر خاص طور پر نواب خان آف کلات سلمان داؤد صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کے گہرے مراسم ہیں. تو کچھ باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ. شکریہ ترین صاحب. جی، آپ کا شکریہ بلال صاحب، آپ تشریف لائیں. مہربانی. ترین صاحب یہ بتائیں کہ خان آف کلات کے ساتھ آپ کی گہری دوستی ہے. جی. خان آف کلات پاکستان سے ایک جرگے کے نتیجے میں چلے گئے. اکبر گپتی کے قتل کے بعد ایک جرگہ ہوا اور اس میں انہیں کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں اور وہاں بلوچستان کا مقدمہ لڑیں. لیکن دیکھتے ہی ہے کہ گراؤنڈ پہ سچویشن یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو بھیجا نواب و سرداروں نے، بعد میں وہ خود نواب صاحب سے الگ ہو گئے اور نواب صاحب اکیلے ہو گئے وہاں پہ. تو نواب صاحب کو اب کوئی پچھتاوا یا اپنے اس فیصلے پہ وہ کہتے ہیں خان آف کلات صاحب کچھ اس پہ کہتے ہیں؟ پچھتاوے کا تو مجھے علم نہیں ہے. البتہ خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، اور کبھی کبھار تو ہم اس کو ویسے کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ کی ضرورت جو ہے اپنے لوگوں میں بلوچستان میں آپ کی ضرورت زیادہ ہے. اگر آپ وہاں ہوتے تو خان صاحب کو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک جرگے کے نے ان کو ملک سے باہر بلوچستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے بھیجا تھا، تو خان صاحب ابھی پچھلے غالباً 20 سال ہو گئے ان کو وہاں پہ. تو وہ مختلف فورم پہ بولتے بھی رہتے ہیں، جاتے بھی ہیں، امریکہ بھی جاتے ہیں، دنیا میں کہیں اور بھی جا کے بولتے ہیں. تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں تو ویسے وہ پس منظر میں خاموش چلے گئے. تو خان صاحب کے پاس ایک وہ خان والا ایک سمبول وہ ہے، بلوچ ان کی عزت کرتے ہیں، خان کی، ان کے فیصلوں کو مانتے ہیں، ان کے پاس جرگہ لے کے جاتے ہیں. تو ابھی تک یہ بلوچی روایات میں ہے، خان کی پوزیشن ایز اے خان ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر خان صاحب یہاں ہوتے تو اس پوزیشن کا مزید بھی فائدہ جو ہے وہ بلوچوں کو ہوتا. تو اس پر ہم کبھی کبھار گفتگو وہاں پہ کر لیتے ہیں. مطلب وہ لندن کی جو لائف ہے وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب وہاں پہ ہر ایک اپنا کام خود کرتا ہے. اسکول بچوں کو خود لے جانا پڑتا ہے، سبزی خود لانی پڑتی ہے، کئی بار تو ہانڈی وغیرہ بھی بنانی پڑتی ہے. وہ خان صاحب کو کہتے ہیں کہ یار اگر آپ ادھر ہوتے تو ایک شانہ ٹاٹ باٹ آپ کا ہوتا. یہاں تو یہ حالت ہے، اگر میں جس کپ میں چائے پیوں تو دھوتے آپ ہے یا آپ جو طریقہ وہاں پہ ہوتا ہے سلسلے کا، یعنی کہ وہاں نوکر افورڈ کرنا بہت نہیں ہوا. آف کورس وہ تو بہت بڑے لوگ بھی نہیں کر سکتے ہیں نوکر افورڈ، تو یہ سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے ویسے خان صاحب کی ایک سیاسی پوزیشن بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن خان صاحب سے یہ ہماری جو ریاست ہے ان کو چاہیے کہ وہ بات کریں، خان صاحب سے بھی کریں، بلکہ ہر اس ناراض شخص سے بات ہونی چاہیے، اس کو ٹیبل پہ لانا چاہیے. ابھی دیکھیں جی بلوچستان کی صورتحال دن بدن ورس ہوتی جا رہی ہے. یعنی ایک سڑک ایسی نہیں ہے جو سفر کے قابل ہو، آپ جا نہیں سکتے. دن دہاڑے وہاں پہ یہ بلوچ مسلح لوگ اترتے ہیں، اپنا وہ نظر آتش کرتے ہیں سرکاری املاک کو، وہاں سے پیسہ اسلحہ جو ہوتا ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال کچھ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، دوسری بات جو سب سے زیادہ یعنی جس پر ہمیں سوچنا ہے کہ ادھر سے لڑکے چلے جاتے ہیں جو قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم فل کیے ہوتے ہیں، جو پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، یہ لڑکے وہاں جا کے پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں، اس کی بجائے کہ وہ سیکریٹریٹ میں ایک آفیسر ہوتا ہے، کسٹم میں ہوتا ہے، جہاں کہیں ہوتے ہیں. تو ادھر سے بھی یہ مایوس ہو کے وہ چلے جاتے ہیں بندوق لے کے پہاڑوں پر، اس لیے کہ صوبے میں اتنی کرپشن ہے
کہ وہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے کرپشن کا. اسامیاں ساری بک رہی ہے, نوکریاں آپ کی بک رہی ہے, پوسٹنگ ٹرانسفر اسی پہ ہوتا ہے. اب یہ ٹھیکیداروں نے ایک ریسنٹلی پریس کانفرنس کیا کہ 60% شاید وہ کمیشن دیتے ہیں یا 70% کمیشن دیتے ہیں, 30% میں ٹھیکیدار نے بھی کمانا ہے اور زمین پہ بھی کچھ نظر آنا چاہیے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں رہا. ممکن تو جو مارنگ بلوچ ہے جی وہ بڑی پاپولر ہوئی ہیں ایک دم سے, کیا وجہ ان کی پاپولیرٹی کی, اور ان کا بیانیہ بک رہا ہے, حکومت کا بیانیہ بن ہی نہیں رہا, کیا وجوہات ہیں؟ سر اس کے تو ہے تو کافی لمبی گفتگو, لیکن مختصر میں جو سمجھ سکتا ہوں وہ یہ کہ الیکشن کوئی آزاد نہیں ہوا, عوام کے حقیقی نمائندے پارلیمان میں آ نہیں سکے. اب یہ جو 2-3 وہاں پہ کانفرنس جماعتیں ہیں, اختر مینگل صاحب کی ہے یا ڈاکٹر مالک صاحب کی ہے, ان کو تو آپ لوگوں نے نمائندگی سے محروم کر دیا. یہ نمائندے جب وہاں نہیں پہنچے, اب اختر مینگل صاحب کے کارکنوں یا ڈاکٹر مالک صاحب کے کارکنان ہوں, ان میں ایک بے دلی سی آ گئی. اب بے دلی یہ آئی کہ یہی لوگ تھے جو پارلیمان کی سیاست کی بات کر رہے تھے, جو وفاق کی بات کرتے ہیں, جو دستور کی بات کرتے ہیں, جو وفاق کی بات کرتے ہیں, تو آپ نے ان کو تو مایوس کر دیا, آپ نے ان کا راستہ روک دیا اور وہ پھر مارن کے ساتھ چلے گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, یہی سیاست تو ہم کرنا چاہتے تھے وفاق کی, دستور کی, لیکن جب آپ نے راستہ روکا تو وہی کارکنان, مجھے ڈاکٹر مالک صاحب نے خود میرے گھر پہ آ کے پچھلی دفعہ کہا کہ میرے کارکنان جو ہے, میں اتنے پریشان ہوں, وہ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ اب پارلیمانی جمہوریت میں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے, لہٰذا وہ پہاڑوں کی طرف جو ہے پہاڑوں والوں کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ آ گئی. اب ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ نے وہ لوگ جو تھے نا, وہ گیپ پہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے اس کو پر کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ ان کی اکثریت ڈاکٹر مارنگ جہاں نکلتی ہے, ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور ساتھ میں نوجوان اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر مارنگ کو بھی وہ کر دیا, مس انڈرسٹینڈ ان کو کیا گیا, اور ان کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ بھی غلط رکھا انہوں نے شروع میں, جو کہ نہیں رکھنا چاہیے. اس سے بھی بات کرنی چاہیے, وہ بھی بچی ہے ہماری, اس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے یار. اس کا والد ڈسپیئر تھا, بعد میں اس کی لاش ملی ہے. ایک تو یہ لاپتہ لوگ جو ہے, یہ بلوچستان کا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے, اس کو حل کرنا چاہیے, اس پہ کمیشن بھی بنا اور حل ہونا چاہیے, ہوا نہیں ہے. اور ابھی صوبائی اسمبلی نے جو پاس کیا ایک قانون, اس کے مطابق جو ہے وہ لاپتہ لوگوں کو تو ابھی آنا چاہیے باہر, آنا چاہیے. تو یہ بتائیں, موجودہ گورنمنٹ کی کارکردگی بلوچستان کی, سرفراز بھٹی صاحب ماشاءاللہ سنا ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. امیر سرفراز صاحب تو ہمارے برخوردار ہیں, لیکن کوئٹہ شہر میں جب گھومتا ہوں, مجھے مطلب حکومت کے بارے میں, وہ بالخصوص کرپشن کے بارے میں وہاں کافی گفتگو ہوتی ہے, نوکریوں کے بکنے کی بات ہوتی ہے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ میر سرفراز بیچتا ہے یا نہیں بیچتا ہے, لیکن عام آدمی جو ہے وہاں جس سے بات کرے وہ مطمئن نہیں ہے. سرفراز بھٹی صاحب نے تو بڑی دفعہ تقریریں کی, اور بڑا پرعزم انداز میں انہوں نے کہا کہ نہ کوئی نوکری بکے گی اور نہ ہی بجٹ لیپس ہوگا. بجٹ واقعی اس دفعہ انہوں نے کر کے دکھایا کہ اتنا نہیں لیپس ہوا, بڑا بجٹ یوز ہوا. تو لیکن پھر بھی کچھ ایسی صورتحال میں تبدیلی نہیں آئی, اس لیے کہ اگر میر سرفراز میرے خیال میں اس معاملے میں اکیلا ہوگا, تو اس کے آس پاس یا نیچے اوپر جو لوگ ہوں گے وہ اس معاملے میں ملوث ہوں گے. یعنی میر سرفراز بھٹی اپنے مشن کو اکیلا بڑھانے کی کوشش کریں, لیکن ان کے ساتھ میرے خیال میں وہ اکیلا ہے اس معاملے میں. تو ٹیم اس کی جو ہے نہیں ہے, اس کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہے. صبح میں کافی دوستوں سے وہاں ملا ہوں, لوگ مجھ سے ملے ہیں, لیکن رائے کا اظہار جو ہے وہ کوئی مثبت رائے نہیں ہے. جو چیز ہوتی ہے کہ آپ کو زمین پہ نظر آئے, گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آئے, گراؤنڈ پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور جو آپ کے خیالات ہوں وہ دیجیے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حامیہ رکھے.